السلام علیکم ناظرین، اے ایس وی اکیڈمی میں خوش آمدید۔ مجھے کہتے ہیں عبدالوہاب صافی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فضلائے مدارس گرافک ڈیزائن کورس جو ہمارا چل رہا تھا اس کا یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کی لاسٹ ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ٹپس اینڈ ٹرکس آتی جائیں گی، لیکن باقاعدہ جو کلاس وائز جس ویڈیوز کی ترتیب ہم نے رکھی تھی ان میں یہ بالکل لاسٹ ویڈیو ہوگی، اور یہ کوئی بھی سوشل میڈیا پوسٹ ہو سکتی تھی، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور عید الفطر قریب ہے، تو میں نے سوچا کہ عید الفطر کے حوالے سے تھوڑا سا کام کیا جائے، اور آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں عید الفطر کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ جو ہے نا وہ ڈیزائن کروں گا۔ اور یہ صرف سوشل میڈیا پوسٹ نہیں ہے، اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے، اتنی بہت کریٹیوٹی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر آپ اپنے طور پہ کافی چیزیں بنا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ظاہر بات ہے بیس سے میں نے آپ کو یہ چیزیں بتانی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے اس پورے کورس میں، میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو جو ہے نا اپنا چیزیں جو ہے نا سیمپل لے کر، انٹرنیٹ سے سیمپل لے کر اس طرح کی چیز ہم کریٹ کریں۔ تو یعنی نقل کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو میں نے بتایا تھا، تو اگر نقل اور کاپی کرنے کا طریقہ آپ کو آ جاتا ہے تو آپ ایزیلی جو ہے نا آپ اس کام کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے، اگر آپ نے کورس کی پچھلی ویڈیوز دیکھی ہے یا آپ کو آلریڈی پہلے سے علم ہے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو مشکل نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کو بیسکس کا بالکل نہیں پتہ تو یہاں پہ آپ کو مشکلات ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ نے ویڈیو کو واچ کرنا ہے، اور میں نے بیس سے آپ کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ بنا کے آپ کو دکھانا ہے۔ تو اب سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے جس وقت ہم جاتے ہیں تو اس میں اسکیئر کا آپ کو مشورہ دوں گا، اسکیئر کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول این کا پریس کرتے ہوئے نیو فائل لوں گا، اور یہاں سے پکسلز میں بھی آپ لے سکتے ہیں، انچز میں بھی لے سکتے ہیں۔ میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں 4x4 انچز میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پکسلز میں لے رہے ہیں تو پکسلز میں آپ 600 کم سے کم 600 ریزولوشن رکھیں، ٹھیک ہے، 600 پکسل رکھیں، 600 پکسل بائی 600 پکسلز، تو یہ مربع بنے گا، اسکیئر میں بنے گا۔ اور یہاں سے ریزولوشن آپ 300 رکھیں تاکہ اچھی کوالٹی آئے، اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں۔ RGB موڈ رکھنا ہے یہاں پہ۔ اچھا، یہاں پہ ریزولوشن کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اس میں زیادہ لکھائی اور تحریریں وغیرہ ہیں، کافی چیزیں ہیں، تو آپ اس کی ریزولوشن آپ نے ہائی رکھنی ہے، 300 رکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور میں اپنے طریقے کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا۔ تو یہاں پہ میں نے انچز کرنا ہے دونوں جگہ پہ، اور 4x4 کرنا ہے، 4 انچ بائی 4 انچ، ٹھیک ہو گیا۔ اور اوکے کروں گا اس کو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میرے سامنے یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس طرح اوپن ہو چکی ہے۔ اگر سائز میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو امیج کے اوپر آئے، امیج سائز کے اوپر کلک کریں، یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4x4 انچ جو ہے وہ 1200 بائی 1200 پکسلز ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ اگر سوشل میڈیا پوسٹ بنا رہے ہیں تو 600 بائی 600 رکھیں، یا 900 بائی 900 رکھیں، یا 1200 بائی 1200 رکھیں، اس طرح اوپر چلتے جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو کوشش کریں 1200 سے برخاست سے اوپر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس میں چینجز کرنی ہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ میں اس کو اوکے کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہے وقت بچانے کے لیے، اور یہ تصویریں آپ کو مل جاتی ہیں انٹرنیٹ سے آسانی کے ساتھ۔ میں یہاں پہ ایک امیج ایڈ کرتا ہوں جو کہ ہمارے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہے، اور اس امیج کو یہاں سے اٹھا کر میں سیدھا فوٹو شاپ کے اندر لے کے آتا ہوں، اور جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر میں اس کو رکھ لیتا ہوں۔ میں اس وقت ایڈوب فوٹو شاپ 7 پہ کام کر رہا ہوں، اور آپ کوئی بھی ورژن استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی ورژن پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس کورس میں چونکہ ہم نے ایڈوب فوٹو شاپ 7 پہ کام کیا تھا اور اس کو ہم نے سیکھا تھا، تو اس لیے میں اسی کو جاری رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو اور کورس کے شرکاء کو پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ امیج میں لے کر آیا ہوں، اس میں اگر آپ نے برائٹنس وغیرہ کم زیادہ کرنی ہے تو یہاں سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کو اوکے کرتا ہوں، اور مزید ہمیں ایک بیک گراؤنڈ چاہیے پورا جو ایک قسم کا لک دے، تو اس طرح کے بیک گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں۔ یہاں پہ بیک گراؤنڈ کے لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ اسی امیج کو میں نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کی ایک کاپی میں نے لی ہے، اور اس سے یہ جو چیزیں اس میں آ رہی ہے اس کو میں نے ختم کر دینا ہے۔ لالٹین جو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، ان کو میں نے ختم کر دینا ہے اس طریقے سے، بلکہ نہیں، اس کا دوسرا طریقہ زیادہ بیسٹ رہے گا۔ اگر ہم اس کو فکس کاٹ لیں، اس طرح سیدھی سلیکشن لے لی میں نے، اس کو میں نے کاٹ لیا، اور اس کی ایک کاپی لے کر یہاں پہ رکھتا ہوں اور روٹیٹ کرتا ہوں اس کو، تو یہ اچھا لگے گا، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ اور اس کو اب اگر میں بڑا کر دوں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے بلر کر دینا ہے، اس لیے اگر تھوڑا بہت پکسلیٹڈ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور رائٹ کلک کر کے میں نے ان دونوں کو لنک کر دینا ہے. اس کو میں نے مرج کر دیا ہے دوسرے کے ساتھ, اور اب اس کو میں بلر کر سکتا ہوں. اگر میں بلر کروں گا تو پورے کے اوپر یہ اپلائی ہوگا, ٹھیک ہے نا, پورے حصے کے اوپر. اتنا کافی ہے. اس کو اوکے کرتا ہوں اور بیک پہ لے کے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اس والی امیج کے. اور اس کا یہ والا جو حصہ ہے اس کو میں نے تھوڑا سا یہاں سے ایسے اسموتھ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ جو آ رہا ہے اس کو ہم اس طرح فکس کر سکتے ہیں. اگر بیک گراؤنڈ امیج کو اگر ہم تھوڑا سا بڑا کر دیں, ٹھیک ہو گیا. میرے خیال سے یہ کافی ہے اتنا. اب اس میں ایک ہم نے ٹائٹل پٹ کرنا ہے, اور عید الفطر کے حوالے سے یہ میں آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر چکا ہوں. آپ اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا آپ کو ٹائٹلز مل جائیں گے گوگل سے, آپ ان کو سرچ کریں. اور آپ نے لکھنا ہے اس کے لیے عید الفطر کیلیگرافی آپ نے لکھنا ہے, تو آپ کے سامنے اس طرح کی جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا لکھائی تحریریں آ جائیں گی. اور ان میں جو وائٹ ایریا ہے اس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے. میجک ٹول اس وقت میں استعمال کر رہا ہوں, میجک وان ٹول. اور جو ایریا جہاں پہ وائٹ ہے اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دینا ہے. اس کے لاک کو کھول دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ وائٹ رہ گیا, اس کو بھی سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ کر دیا, ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بھی وائٹ رہ گیا ہے, صحیح ہے, اس کو بھی ڈیلیٹ کیا. اور اب اس کو لے کر آتے ہیں اپنے اس ڈاکومنٹ کے اندر جس میں ابھی ہم کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور اوپر کرتا ہوں اس کو. یہاں پہ آپ ذرا دیکھیں میم کے اندر نا تھوڑی سی جو ہے نا سلیکشن وائٹ رہ گئی ہے, وائٹ ایریا رہ گیا ہے, تو اس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے سمپل اور ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو السٹریٹر کا اگر آپ ساتھ میں استعمال کر رہے ہیں یا کورل ڈرا کا, تو اس وقت آپ اس کے لیے بہترین کوالٹی میں یہ جو کیلیگرافی ہے اس کو آپ لے کر آ سکتے ہیں اگر اس کا آپ یوز کریں. بہرحال یہ ترتیب میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ پیچیدگی میں نہ جانا پڑے اور آسانی کے ساتھ آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکیں. اس ٹائٹل کو یہیں پہ کچھ کلر اپلائی کرتا ہوں تاکہ اس کے اوپر کلر آ جائیں, اور نہیں تو بعد میں اس کی ہم سیٹنگ کریں گے جب ہم ساری چیزوں کو سیٹ کریں گے. اور یہ کلر مجھے اچھا لگ رہا ہے جو کہ اس سے ملتا جلتا بھی ہے. اور چلے اس کو ہلکا سا سٹروک بھی دیتے ہیں. یہ سٹروک اچھا نہیں لگے گا, یہی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس میں ڈارک شیڈ اگر آ جائے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے سائز کو تھوڑا سا بڑا کروں گا, اتنا نہیں, ہلکا. اوپیسٹی کو کم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اگر بڑا ہو جائے تو برا نہیں لگے گا. اوپیسٹی کو پھر کم کرتا ہوں, جتنا مناسب لگے آپ کو اتنا آپ رکھیں, اور اس کو اوکے کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل جو تحریر ہے وہ بیک گراؤنڈ کے اندر مکس ہو گئی ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے ایک امیج ایڈ کرنی ہے یہاں پہ, اور میں اس وقت اپنی تصویر کا انتخاب کروں گا. میری یہ تصویر ہے جس کو میں نے جس کے سائڈوں کو میں نے ریموو کر دیا ہے بیک گراؤنڈ کو, اور یہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے. آپ نے یہ خود کرنا ہے. آپ کے سامنے میں اس لیے یہ نہیں کر سکا کہ کافی ٹائم لے لے گا, تو اس کو میں نے ریموو کر دیا ہے, اور اس امیج کو سمپل اٹھا کے میں نے اس ڈاکومنٹ کے اندر لے کر آنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کو یہاں پہ میں سیٹ کر لیتا ہوں, صحیح ہو گیا. آپ نے اپنی تصویر یا جس کے لیے بنا رہے ہیں, کسٹمر کی تصویر ہو جس کی بھی ہو, آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر دینا ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں اس وقت بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ وائٹ تھا تو اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالوں کے پاس تھوڑا سا حصہ جو ہے نا وہ وائٹ رہ گیا ہے, تو آپ سمپل یہاں سے یہ ریزر ٹول لیتے ہیں, اس کے ساتھ بہترین انداز سے یہ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ریزر ٹول یہاں پہ گھماؤں گا تو یہ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. اور کچھ ایریا جو ہے وہ اسموتھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, یہ دیکھیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں جو وائٹنگ ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے, اور تھوڑا اسموتھ بھی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں مزید بھی ہم تھوڑا کام کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ہم نے لکھائی کے لیے جگہ سیٹ کرنی ہے تحریر کے لیے, اور اس کے لیے میں ایک شیپ یہاں پہ کریٹ کروں گا. سمپل یہاں پہ ایک شیپ ڈرا کرتا ہوں. میں تھوڑا سا سمپل لے کر چلتا ہوں اس کو. آپ کو اگر چیزیں انٹرنیٹ سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں تو انٹرنیٹ سے آپ کو شیپس بھی مل جاتی ہیں, کافی ساری چیزیں مل جاتی ہے گوگل سے, لیکن جتنا سمپل رکھیں گے اتنا بہتر ہوگا, ٹھیک ہے. میں اس وقت ریڈ رکھتا ہوں, اور اسی کو میں فی الحال رکھتا ہوں. باقی سیٹنگ اس کی بعد میں ہم کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک بیس آ سکے. اس کو میں اس امیج کے نیچے رکھوں گا, ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پہ ہم نے دوسری تحریر ایڈ کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے میں بیک گراؤنڈ میں مزید کچھ کام کرنا چاہتا ہوں.
ایک میں نے یہ امیج ڈاؤن لوڈ کی ہے، اس کو میں ذرا استعمال کرتا ہوں، اور یہ لالٹین آپ کو مل جاتے ہیں، آپ اگر اسلامک لالٹین سرچ کریں، اور یا اس کا انگلش میں اپنا بھی کوئی نام ہو سکتا ہے، لالٹین بھی لکھیں گے تو تب بھی جو ہے نا یہ آ جائے گا آپ کے سرچ میں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں جگہ کا انتخاب کروں گا۔ اس کی جو کلر اسکیم ہے، سوری برائٹنس جو ہے، اس کو تھوڑا جو ہے نا اوپر نیچے کرتا ہوں تاکہ تھوڑا بیک گراؤنڈ سے میچ ہو جائے، اور کنٹرول ایل کے ساتھ میں اس کے لیول کو بھی تھوڑا سا چینج کرتا ہوں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ کافی جو ہے نا ڈفرینس آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ سے ملے گا۔ اچھا اتنا ہو گیا۔ اب اریزر ٹول لے کر میں نے اس کے کناروں کو، اس کے سائڈوں کو تھوڑا سا اسموتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بہت زیادہ سخت نہ لگے اور محسوس نہ ہو کہ یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ اسی بیک گراؤنڈ کا حصہ جو ہے نا نظر آئے گا۔ میرے خیال سے اتنا کافی ہے، اور مجھے تو یہاں پہ یہ اچھا لگ رہا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کی سیٹنگ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنا بہتر ہے۔ اور اگر اس کو ہم تھوڑا سا اوپیسٹی کو اس کے کم کر دیں، لیکن نہیں یہی ٹھیک ہے، اس میں جو لالٹین ہے اس کی چمک کافی اچھی ہے، بہتر ہے۔ اچھا اب یہاں پہ میرے پاس ایک اور بیک گراؤنڈ ہے، اس کو بھی میں اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے تو چلے، اس سے ضرورت تو نہیں ہے اس کی، لیکن میں اس کو ایڈ کرتا ہوں۔ تھوڑا سا آپ کو ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ایسی امیج ہم نے کسی ایسے بیک گراؤنڈ پہ استعمال کرنا ہے کہ دونوں کا کلر مختلف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور کیسے اس کے اندر فکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس امیج کو میں یہاں پہ رکھوں گا، بیک پہ لے کے جاتا ہوں، اور اس میں تھوڑی سی چینجز میں یہ کروں گا کہ ایک تو برائٹنس کنٹرول ایم پریس کر کے میں اس کی تھوڑا سا لائٹ کروں گا، اور اس کے بعد کنٹرول یو کو کلک کر کے اس کی یو سیچوریشن جو ہے اس کو میں چینج کروں گا یہاں سے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو کلر اسکیم ہے وہ چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اس میں بڑے بہترین کلر ہمارے سامنے آ جائیں گے جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اسی بیک گراؤنڈ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں اس کو لیتا ہوں اور اس پٹی کو میں سائڈ پہ کرتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی جو ہے نا خوبصورت جو ہے نا کمبینیشن بن چکی ہے، اور اس کے اگر کناروں کو ہم اریز کر دیتے ہیں، اسموتھ کرتے ہیں، تو بہت زیادہ اچھا لک دے گا اس بیک گراؤنڈ کے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے اپنے طور پہ جو ہے نا وہ ٹرائی کرنا ہے، میرے خیال سے کچھ زیادہ ضرورت ہوگی اس میں، ٹھیک ہو گیا۔ اور تھوڑی سی اوپیسٹی کو کم کروں گا، ہلکا سا ٹچ دینا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اور یہ اسی طرح میرے خیال سے اس پٹے کے جو ابھی یہ ریڈ سرکل یا ریڈ لائن میں نے لی ہے، شاید اس کو ہمیں ختم کرنا پڑ جائے اور وہ ہٹا کے زیادہ بہتر رہے گا، لیکن چلیں یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا، اس میں مزید تھوڑا سا کام کرتے ہیں۔ اگر اس کے کلر کو ہم تھوڑا ڈارک کر دیں، یہ کچھ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، ڈارک اچھا لگے گا تاکہ ہم سنگل کلر میں اس کے اوپر کچھ رکھ سکیں۔ اور اس کے لیے ہمیں مزید یہ جو ٹاپ پہ ہم نے امیج لگائی ہے یہ والی، اس پہ تھوڑا کام کرنا ہوگا تاکہ یہ مزید تھوڑا سا اسموتھ ہو جائے سائڈوں سے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کچھ بہتر لگ رہا ہے۔ اور اب سینٹر میں ہم نے لکھائی ایڈ کرنی ہے، اس کے لیے مجھے جانا ہے ان پیج میں، کورل ڈرا میرے پاس آلریڈی اوپن ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم اردو تحریر کو لے کر آئیں گے۔ اچھا یہ امیج کو سیو کرنا ہے، کنٹرول ایس دبا کے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں، اس کو میں نے یہاں پہ سیو کر دینا ہے، عید الفطر، ٹھیک ہے، اور فائنل پوسٹ، اوکے ہو گیا۔ اب میں ان پیج کے اندر آیا ہوں اور یہاں پہ میں نے لکھائی کرنی ہے، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں ان پیج 3 کا استعمال کروں گا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اس میں جو ہے نا آپ تھوڑے کیلیگرافی سے ملتے جلتے جو الفاظ ہوتے ہیں یا جو سٹائلز ہوتے ہیں ان کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، بڑے خوبصورت جو ہے نا اس میں آپ کو فونٹ مل سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ انٹرنیٹ سے اپنی مرضی کا فونٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھی آپ ان پیج 3 کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلے اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں، کنٹرول این پریس کر کے میں نیو ڈاکومنٹ لیتا ہوں، یہاں پہ میں نے لکھنا ہے تمام اہل اسلام اور اہلیان پاکستان کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اگر میں اس عید الفطر کو درمیان میں رکھوں اور
اس کے اسٹائل کو تھوڑا سا چینج کر دوں، بلکہ پہلے تو ساری لکھائی کا جو فونٹ ہے وہ فیض نستعلیق رکھوں گا۔ عید الفطر کا جو ہے صحیح ہے، یہی ٹھیک ہے، تھوڑا سا بڑا کر لیں گے، اس کے سائز کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیں گے، باقی فونٹ میرے خیال سے یہی ٹھیک ہے اس کا۔ یا چلیں بمبئی بلیک کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کا رکھیں جی، بالکل میرے جیسا بنانے کی کوشش نہ کریں، کیا پتہ آپ مجھ سے بہتر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور من جانب میں اپنا نام لکھوں گا، جس کے لیے بنا رہے ہیں آپ من جانب میں اس بندے کا نام لکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اتنا کافی ہے، لکھائی جتنی سمپل ہوگی اتنا بہتر رہے گا، بہت زیادہ گنجان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اس کے سیو کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا، اس کو میں لے کر آیا ہوں اس میں کورل ڈرا کے اندر، ٹھیک ہو گیا، کورل ڈرا 9 کے اندر میں اس کو لے کر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کورل کے اندر لے کر جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے طریقہ کار میں، لیکن میرے خیال سے چل جائے گا یہی طریقہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ لکھائی کو تھوڑا سیٹ کرتا ہوں اور پھر اس کو میں نے ای پی ایس میں سیو کر کے ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر لے کر جانا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاؤں ناظرین، من جانب کا جو لفظ ہے اگر اس کو ہم گوگل سے سرچ کریں، من جانب کیلیگرافی، ٹھیک ہے، تو امید ہے یہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں خوبصورت آپ کو مل جائیں گے، میں ان کو پک کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو من جانب لکھا ہوا ہے اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کرنا ہے۔ جی ناظرین، تمام فائلوں کی میں نے ای پی ایس سے سیو کر لی ہے، اور اب فائل پلیس اور اس کے بعد میں اس فولڈر میں جاؤں گا جہاں پہ میں نے وہ فائل رکھی ہیں ای پی ایس والی، نمبر 1 والی کو کلک کر کے اس کو اندر لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے اوکے کر دینا ہے اور اس کو میں نے ڈبل کلک کر کے اس کی لیئر کو اس کو کلر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کلر اگر ہم وائٹ کی طرف جاتے ہیں، یہاں پہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو کوئی جو ہے نا سٹروک نہ دوں، جتنا سٹروک ہم کم رکھیں گے تو اتنا اچھا لک دے گا، ٹھیک ہے۔ میں اس وقت شیڈ کا استعمال کروں گا، شیڈو، ٹھیک ہے، اس کو اوپیسٹی کو 100 رکھوں گا، اور اس کا کلر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ڈارک شیڈ میں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور ڈسٹینس کو بڑھاؤں گا، اسپریڈ ہوگا اور سائز بھی بڑھے گا ہلکا سا، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اچھا نظر آئے گا۔ میں نے یہاں پہ عید الفطر کو بھی سیم اسی انداز میں رکھا ہے، کیونکہ ایک دفعہ عید الفطر یہاں پہ اسٹائلش لکھا ہوا ہے، دوبارہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو نیکسٹ ہم نے لے کے آنا ہے، یہاں پہ من جانب کو لے کر آنا ہے، تو من جانب کے لیے میں نے ایک امیج ڈاؤن لوڈ کی ہے ابھی آپ کے سامنے، اور اس امیج کو میں لے کر آتا ہوں ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر۔ اس پہ ہم کام کریں گے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کر کے اس کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر لینا ہے، ٹھیک ہے، لاک کو کھولنا ضروری ہے، اور اس کو اب اٹھا کے سلیکشن کو ختم کرنا ہو تو کنٹرول ڈی کا بٹن دبایا کریں، کنٹرول ڈی کے ساتھ سلیکشن ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو یہاں پہ رکھوں گا، میں یہ جو ریڈ ہے نا، ریڈ پٹی جو میں نے بنائی ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں اس وقت، اور یہاں پہ تھوڑا سا اس کے سٹائل کو اس کو سٹائلائز کرنا ہے، فارمیٹنگ کرنی ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے اس کے کلر اوورلے کو یلو کی طرف لے کے جاؤں گا، یہ جو یہاں پہ کلر لگا ہوا ہے اس کی طرف لے جا کر نا اس کو سٹروک دوں گا، یہاں پہ اب سٹروک کی ضرورت ہے لیکن وہ بھی بیک گراؤنڈ سے میچ کرے، ٹھیک ہو گیا۔ سائز یہی ٹھیک ہے، اوکے کرتا ہوں، اور مزید جو ہے اس میں ایڈ کروں گا جی اپنا نام، یہاں پہ لے کر آنا ہے، اس کے لیے جو دوسری ای پی ایس ہم نے سیو کی ہے اس کو پلیس کرنا ہے یہاں پہ تیسری، ٹھیک ہے، یہ والی۔ اب پک ٹول کے ساتھ شفٹ دبا کے چھوٹا کیا میں نے اس کو، اور یہاں پہ نیچے رکھ دیتا ہوں، اور اب اس کا جو ہے نا جو کلر ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے یہ ریڈ میں وائٹ میں رکھ لیتے ہیں، چلیں وائٹ میں دیکھتے ہیں، وائٹ بھی ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ہلکا سا سٹروک ڈالیں، اگر یہی جو یلو کا سٹروک ہے اس کو اگر میں کاپی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ای پی ایس 3 کے اوپر اپلائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اچھا سوری اس کے ساتھ جو ہے نا
اس کا کلر بھی آ گیا. میں ایک کام کرتا ہوں, اس کا کلر جو ہے وائٹ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ وائٹ ٹھیک ہے. اور نام کو ہم تھوڑا سا بڑا رکھیں گے اور من جانب جو لکھا ہے اس کو چھوٹا رکھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے, مقصود نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, من جانب کو چھوٹا رکھنا ہے اور اس کو ہلکا یہاں پہ رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو تصویر ہے ہماری, اس میں تھوڑا سا کام کروں گا, تھوڑی سی برائٹنس وغیرہ اس کی سیٹ کروں گا. کنٹرول ایم دبا کے اس کو میں نے تھوڑا سا لائٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور ہلکا سا ڈارک بھی کر دینا ہے. یہاں سے لیولز کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں یہاں سے ہم کیا چینجز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ لیولز اور برائٹنس کو استعمال کریں. لیول اور برائٹنس کو آپ استعمال کریں. میرے خیال سے اتنا کافی ہے. باقی آپ نے ساری چیزیں آپ نے خود کرنی ہے. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں مجھے تھوڑے سے کام کی ضرورت ہے. سوری, اس کا جو ٹاپ پورشن ہے نا اس کو میں تھوڑا سا چینج کروں گا. یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا. بہرحال اتنا کافی ہے. اس کو میں نے کنٹرول ایس کر کے سیو کر دینا ہے اور کنٹرول آلٹ ایس دبا کے جے پی جی اس کو ایکسپورٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا چیز بنی ہے. ٹھیک ہے, تو ناظرین یہ میں نے بیس سے ایک چیز آپ کو بنا کے دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی سیم اسی طرح کی چیز بنائیں, آپ اس سے خوبصورت بنا سکتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے. آپ ہمارے گروپ کو جوائن کریں, وہاں پہ اپنا جو کام ہے اس کو شیئر کریں. صحیح ہے, تاکہ تمام ساتھیوں کو پتہ چلے. یہ بالکل میں نے ذہن میں جو ہے نا کوئی آئیڈیا نہیں تھا, میں نے تصویریں ڈاؤن لوڈ کی اور ایک دفعہ خاکہ میں نے ضرور بنایا کہ بھئی میں نے اس یہاں پہ چیزوں کو سیٹ کرنا ہے. یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک آ گئی ہے چونکہ اس کے کلر کو ہم نے ڈارک کیا, تو یہ جو ہے اس کا کلر ایک تو لائٹ رہ گیا. ٹھیک ہے, اس کو میں واپس جو ہے نا تھوڑا سا ڈارک کروں گا. بس ڈارک ہو گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے, اور میں دوبارہ اس کو ایکسپورٹ کروں گا. تو میں بتا رہا تھا کہ آپ اس سے خوبصورت جو ہے نا بنا سکتے ہیں. ٹرائی کریں اور انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ جو بھی چیز بنائیں. تو شروع میں اپنے ایک خاکہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے, بغیر خاکے کے آپ نے کام سٹارٹ نہیں کرنا. یہ دیکھیں ناظرین, یہ فائنل جو ہم نے پوسٹ جو ہے نا وہ ڈیزائن کی ہے وہ یہ ہے. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ کام پسند آیا ہوگا اور اس طرح جو ہے نا کام کر کے ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر آپ خوبصورت ڈیزائننگ کر سکیں گے. اور کچھ ساتھیوں نے پوچھا تھا, کچھ پیچیدہ تو نہیں تھا, وہ انتہائی سمپل کام تھا. اور انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں یا کورل ڈرا کے اندر. تو بھائی کورل کے اندر بھی میں آلریڈی بتا چکا ہوں کورس کے اندر, اور فوٹو شاپ کے اندر بھی آپ کو میں نے بتایا ہے. تو اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے, دیکھیں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ویڈیو واچ کر کے اس طرح بنائیں. ٹھیک ہے, اس طرح بنانے کی کوشش کریں. اور نہیں تو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ ویڈیو کو واچ کرے, تیسری دفعہ ویڈیو کو دیکھیں. بلکہ تیسری دفعہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ویڈیو میں کون سی جگہ پہ میں نے کیا بات کی ہے. تو آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ کہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے وہاں پہ جا کے کلک کریں, اس چیز کو آپ ریپیٹ کریں, تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو ملتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.